لیکن اچانک جب ایسے یہ وبا آیا ہے تو کسی شکوہ کے بغیر، کسی کمپلینٹ کے بغیر پاکستان کے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہو، چاہے وہ نرسز ہو، چاہے وہ پیرامیڈکس ہو، وہ اس میدان میں جنگ اتر پائے ہیں اور ہمارے صحت و جان کے تحفظ کرنے کے لیے اپنا پورا محنت کر رہے ہیں۔ ہم ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اگر پاکستان میں فسکل سپیس ہے، اگر پاکستان میں گنجائش ہے کہ ہم اپنا کنسٹرکشن سیکٹر کو ریلیف پہنچا سکتے ہیں ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران، اگر ہم ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر اور ریلیف ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اس بحران کے دوران ریلیف پہنچا سکتے ہیں، تو وفاقی حکومت کو ذمہ داری اٹھانی چاہیے اور ہمارا ہیلتھ کا نظام میں ہمارا جو فرنٹ لائن ورکرز ہے ان کا تحفظ کرنے کے لیے، ان کو ریلیف پہنچانے کے لیے اور ان کو معاشی صورتحال کو تحفظ دلانے کے لیے قدم اٹھانا چاہیے۔ سندھ میں جو بھی ہم اضافہ کر رہے ہیں، جو بھی ہم ریکروٹمنٹس کر رہے ہیں، اور اس وقت تک جو اس پینڈیمک کے دوران ریکروٹمنٹس ہو رہے ہیں وہ کانٹریکٹ پہ کچھ ہو رہے ہوں گے، لیکن سندھ حکومت کا یہ کوشش ہوگا کہ ہم جو بھی کانٹریکٹ پہ بھی جو ہم امپلوائے کرتے ہیں اس وبا کے خلاف لڑنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ان سب کو ہم ریگولرائز بھی کریں گے۔ ہم جو رسک الاؤنس ہے سب کے لیے ہم دیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سارے صوبے اس قسم کے اقدامات اٹھائیں گے۔ میں نے آج آپ کو تکلیف اس لیے دیا کہ ہم معیشت پہ تو بات کرتے ہیں، کووڈ کا معیشت پہ امپیکٹ ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں، ہم اپنا ہیلتھ کیئر اور فرنٹ لائن ورکرز کے لیے تو بات کرتے رہیں گے، بات کرنا چاہیے۔ اس پینڈیمک، اس وبا سے تحفظ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے جو بھی ہم نے کرنا ہے اس پہ ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن ایک اہم ایشو ہے، ایک اہم کمپوننٹ ہے جس پہ میں اسپیسیفکلی آج جسٹ ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ ہے پاکستان کا فوڈ سیکیورٹی۔ فوڈ سیکیورٹی جو ہے یہ دنیا بھر میں اس وقت ساری ریاستوں حکومتوں کے لیے ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن کے صورتحال میں ہم اپنا ملک کا فوڈ سیکیورٹی کو کیسے گارنٹی کریں۔ UN کے رپورٹ کے مطابق پاکستان کے لیے ایک زیادہ خطرہ ہے، پاکستان کی 5 ایئرز کے بعد یہ دنیا میں سب سے اتنا بڑا تعداد لوکس کا جو ہو رہا ہے۔ مئی میں یا اپریل کے یونائٹڈ نیشنز نے یہ رپورٹ کیا، ہم نے اس پہ مطالبات بھی کیے وفاقی حکومت سے کہ فیڈرل جو پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلے سال بجٹ کے دوران صدر زرداری صاحب نے اس لوکس ایشو کو بھی اٹھایا، اس لیے ہم نے اس وقت بھی دیکھا کہ یہ مسئلہ ہے اور مسئلہ رہے گا۔ اس وقت ہم نے حکومت سے اپیل کیا کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ کوئی قدم اٹھائے، لیکن وہ وفاقی حکومت ناکام رہے۔ وفاقی حکومت نے وہ جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکا۔ ان کو 1 سال کا ٹائم ملا ہے تیاری کرنے کے لیے، وفاقی حکومت کو 1 سال ملا ہے تیاری کرنے کے لیے۔ مارچ میں صوبائی سندھ کا اور وفاقی حکومت کے درمیان جو بات ہو رہا تھا لوکس ایشو پہ، اس میں وفاقی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہوائی جہاز بھیجیں گے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں 93 میں یا 94 میں لوکس کا اس قسم کا حملہ ہوا تھا، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس لیے اس ملک کے ہاری، اس ملک کے کسان کی خیال رکھتی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ایران سے، UAE سے ہوائی جہاز منگوائے اور شروع ہوتے ہی ان سارے لوکس کو مروائے تھے۔ یہ دوسرا سال ہے اور وفاقی حکومت ناکام رہا ہے۔ یہ دوسری سال ہے جہاں ہم وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ وہ اپنا جو ذمہ داری ہے وہ پورا کرے اور اس لوکس کو قبول کرنے کے لیے وہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ انہوں نے ہم سے صوبائی سندھ سے 6 جہازوں کا وعدہ کیا، 3 پلینز کا وعدہ کیا، اب تک 1 جہاز آیا ہے اور اس کے لیے بھی کوئی پائلٹ نہیں ہے۔
بلوچستان میں لوکس کی وجہ سے بہت سو نقصان ہوا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے. وہاں بھی صوبائی حکومت کو وہ مدد نہیں دی گئی, بلوچستان کی حکومت کو وفاقی حکومت نے مدد نہیں کی, اور ہم اب مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک بھر میں وفاقی حکومت وہ قدم اٹھائیں تاکہ ہم اس لوکس ایشو کو کنٹین کر سکتے ہیں. اب اپنا تیاری کریں کہ جب ان کا یہ ایران سے اور ہارن آف افریقہ کی طرف سے ہمارے طرف آئیں گے زیادہ تعداد میں, تب بھی ہمارا تیاری ہو. اس کے لیے صوبائی حکومت اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں, لیکن اس لیے ہمارا وفاقی حکومت آئین پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں. آئین کے مطابق کس کا ذمہ داری ہے؟ آئین کے مطابق یہ وفاقی فیڈرل فوڈ پلانٹ ڈپارٹمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور ہمارا وفاقی حکومت جیسے کورونا میں صوبائی حکومتوں کو صحیح طریقے سے مدد نہیں کر رہی, ویسے ہی لوکس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ صحیح قدم نہیں اٹھا رہے ہیں. میں نے آپ کے چینلز کو کچھ ویڈیوز بھی بھیجے ہیں, اور میں کچھ تصویریں بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا خطرناک سچویشن ہے. یہ اسی مہینے کے فوٹیجز ہے, تصویر ہے کمبر شداد کوٹ کے. لوکس وہاں کے فصل کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ ہے تصویر لڑکانوں کا, یہ ہے لڑکانہ کا جہاں ہمارا شہر میں لوکس پہنچے. یہ ہے خیرپور, نواب شاہ, مٹیاری, کشمور, جام شورو, پھر سے لڑکانہ. اور میں نے آپ سب کے چینلز پہ بھی یہ ویڈیو فوٹیج بھی بھیجا ہے. میں نے بلوچستان کا بھی ویڈیو فوٹیج بھیجا ہے, سبی کا فوٹیج بھیجا ہے, حیدرآباد کا, دوسرے علاقوں کا جہاں یہ لوکس حملہ کر رہے ہیں. یہ نہ صرف ہمارا کسان کے لیے مسئلہ ہے, یہ پورا پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے, پاکستان کی زراعت کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. وفاق سست روی کا شکار ہے. وفاق اب تک سو رہا ہے, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وفاق اپنا ذمہ داری اٹھائے, ہمارے کسان کو بچائے, ہمارا مہاری کو بچائے, اور اس ملک کا فوڈ سیکیورٹی جس کا امپیکٹ آپ پہ ہوگا, جس کا امپیکٹ اس پورے ملک کا ہوگا. یہ صرف دیہات کا مسئلہ نہیں ہے. اگر فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ شہروں کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. ہم نے اس وقت اس پینڈیمک کے دوران ان چیزوں کو سیریسلی لینا چاہیے, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر ایشو پہ وفاقی حکومت سیاست کرتی ہے, ہر ایشو پہ وہ سیاسی بیان بازی کرتے ہیں. جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں, جو نیشنل کرائسس کے پوائنٹس ہوتے ہیں, جس میں اس قسم کا وبا ایک گلوبل پینڈیمک بھی کاؤنٹ کرتا ہے, جس میں ایک لوکس کا پلیگ جو 25 ایئرز میں سے سب سے بڑا پلیگ ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. ہر موقع پہ وفاقی حکومت سیاست کرتی ہے, پارٹیزن سیاست کرتی ہے, لیکن اپنا کام کرنے کو تیار نہیں ہے, اور اس کا نقصان افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے ملک کے عوام کو اٹھانا پڑتا ہے. تو ہم آپ سب کے تھرو یہ اپیل کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت فی الفور اپنا ذمہ داری اٹھا دیں. ایک منٹ, کون آپ پہلے تو 3-4 دن سے زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے سوشل میڈیا میں گردش کر رہے ہیں, ان کے صحت کے حوالے سے بھی بتائیں. دوسرا یہ بتائیں کہ وزیر اعظم نہیں آئے, اپوزیشن لیڈر نہیں آئے, پہلے تو ملک سے باہر تھے, آپ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ اپوزیشن لیڈر کو آنا چاہیے. اب وہ ایک ترسل ہے کہ نیب میں کیونکہ وہ پیش نہیں ہو رہے کرونا وائرس کا جواب دے کر, اب اگر قومی اسمبلی میں آتے تو پھر نیب والے سوالات اٹھاتے, حکومت سوالات اٹھاتی, اس لیے انہوں نے ڈاکٹر سے مشورہ ہے کہ وہ نہیں آئے. تو ان کے نہ آنے کا اور وزیر اعظم کے نہ آنے کا کتنا یہ برا امپیکٹ پڑ رہا ہے, کیوں اجلاس بلایا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو آنا چاہیے تھا.
وزیر اعظم صاحب نہ صرف اس ملک کا وزیر اعظم ہے، ہاؤس کا لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہے، اور اس کا کام کا حصہ، اس کا جاب ڈسکرپشن یہ ہے کہ اس نے سیشن میں آ کے قوم کے نمائندے کو بتانا ہے کہ اس کا پالیسی کیا ہے. ساتھ ساتھ وہ ہمارا وزیر صحت بھی اس وقت ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب بڑا اچھا آدمی ہوگا، لیکن وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہے، اسپیشل اسسٹنٹ ہاؤس میں نہیں آ سکتا ہے. تو وزیر اعظم پہ یہ زیادہ ذمہ داری بنتا تھا کہ وزیر اعظم صاحب ہاؤس میں آئیں، اپنا موقف پیش کرے، ملک کے عوام کو بتائیں کہ حکومت کی پالیسیز کیا ہے، اس کا اثر کیا ہوگا، ہم کیسے مل کے اس وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم کیسے مل کے اپنے عوام کو ریلیف پہنچا سکتے ہیں. لیکن نوکری پیشہ، ہمارے سفید پوش طبقہ، ہمارا مزدور، وہ اپنے جان کے ساتھ کھیلے، اپنے جان کو، اپنا صحت کو خطرہ میں ڈال کے وہ اپنا کام کرے. لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہے، وزیر اعظم صاحب وہ تو اپنا کام نہیں کرے گا، وہ تو اپنا دفتر سے باہر نہیں نکلے گا. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک میں پھرے، ہم ناٹ ایکسپیکٹنگ ہم ٹو ڈو ٹورز آف دا نیشن، لیکن جو آپ کا بیسک جاب ڈسکرپشن ہے کہ پارلیمنٹ میں آئیں، جس کے لیے آپ تنخواہ لیتے ہو، وہ تو اس کو پورا کرنا چاہیے تھا. بہت غیر ذمہ دارانہ سٹیپ ہے وزیر اعظم صاحب کے طرف سے. جہاں تک لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات ہے، اس کی پارٹی کا رہنما بھی وہاں تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کافی دیر سے کینسر کی مریض ہے، اور اگر آپ امپارشلی اور بائی پارٹیزن طریقے سے دیکھیں گے تو پھر آپ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ جب WHO کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کا انڈر لائنگ کنڈیشنز ہیں آپ سیشن میں نہ آئیں، تو میں نے تو اپنا پارٹی کے ممبران سے، نیشنل اسمبلی کے اور سینیٹرز کو تو منع کیا ہے کہ اگر آپ کا انڈر لائنگ کنڈیشنز ہے تو آپ سیشن میں تشریف نہیں لے کر آئے. لیکن وزیر اعظم صاحب پہ ضرور یہ ذمہ داری ہے، ڈبل ذمہ داری ہے. اگر آپ قیادت کر رہے ہو تو آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری بڑھتا ہے، اور خاص طور پہ جب وہ خود کہہ رہا ہے پاکستان کے عوام کو کہ آپ جا نکلے کام کرے، جان خطرہ میں ہو، صحت خطرہ میں ہو، تو وزیر اعظم صاحب کو سیشن میں آنا چاہیے. زرداری صاحب کا صحت کے مطابق صدر زرداری صاحب کا علاج چل رہا تھا. شکر الحمدللہ صدر زرداری صاحب کا جو صحت ہے وہ جب وہ اسلام آباد میں یہاں تھا تو ان زمانے سے تو بہت بہتر ہے. لیکن صدر زرداری صاحب کے بہت سے انڈر لائنگ کنڈیشنز ہیں، ڈائبٹیز بھی ہے، کارڈیاک کے ایشوز ہے، بہت سے ایشوز ہیں، اور وہ صدر زرداری صاحب کو بھی اتحاد کرنا چاہیے، اور ہم اتحاد کر رہے ہیں. پیشکش کی حکومت کو، مرکزی حکومت کو اس پینڈیمک سے مل کر کام کرنے کی، کیا اس کے بعد آپ سے کسی نے رابطہ کیا اس معاملے سے، اور کیا آپ وفاقی حکومت نے جو اب تک کے اقدامات کیے ہیں اس سے سیٹسفائی ہیں؟ نہیں، نہ کوئی رابطہ میرا کل کی تقریر کے بعد تو نہیں ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے تو کہا کہ آپ اپنا بیٹنگ لائن اپ چینج کریں، آپ جو وہ سیریس لوگ سامنے لے کر آئے، اور افسوس کے ساتھ کہنے پڑتا ہے کہ جہاں انہوں نے ایک تو وہ بیٹنگ لائن اپ بھی وہی رکھا، اور پھر وہ جو ان کے سیریس لوگ ہیں وہ زیادہ سیریس ہونے کے باوجود ان سیریس لوگوں کی طرح تقریریں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو ایک وزیر صاحب نے آج تقریر سینٹ میں کیا وہ ان ایکسیپٹیبل تھا. نہ صرف اس وبا اور پینڈیمک کے دوران، لیکن میں آپ کے تھرو اور بڑا ایکسپریسولی ایکسپلسٹلی کنڈیم کرتا ہوں یہ کس قسم کا بیانیہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر کہے کہ مجھ سے یا میرے جماعت سے سندھ کی بو آ رہی ہے. ایک وفاقی وزیر اس قسم کا الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو ہر صوبے کے بات کرتے ہیں، لیکن جب میں سندھ کا ساتھ چنا انصافی ہو رہا ہے اس کا بات کرتا ہوں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ میں سندھ کارڈ کھیل رہا ہوں. جب میں یا شاہ محمود قریشی صاحب
جنوبی پنجاب کی پاسماندگی کی بات کرتے ہیں تو کیا تب ہم جنوبی پنجاب کارڈ کھیل رہے ہیں؟ جب ہم بلوچستان کی پاسماندگی، جب ہم بلوچستان کے ساتھ جو زیادتی، جب ہم بلوچستان کے ساتھ جو انسانی حقوق کا دھجے اڑائے جاتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، تو کیا آپ کہتے ہو کہ ہم بلوچستان کا کارڈ کھیل رہے ہیں؟ جب میں خیبر پختونخوا کے لیے بات کرتا ہوں، جب میں سابق فاٹا کے عوام کے لیے بات کرتا ہوں، کیا مجھ پہ الزام لگتا ہے کہ میں پختونخوا کا کارڈ کھیل رہا ہوں؟ جب میں گلگت بلتستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں خود جاتا ہوں اور گلگت بلتستان کے عوام کے لیے اور ان کے حقوق کے مطالبہ کرتا ہوں، تو کیا مجھ پہ گلگت بلتستان کارڈ کھیلنے کے الزام لگتا ہے؟ جب میں آزاد کشمیر پہنچتا ہوں اور وہ باتیں کرتا ہوں جو ہمارا وزیر اعظم ڈرپوک تھا، نہیں کر سکتا تھا، تو کیا کوئی مجھے کہتا ہے کہ میں کشمیر کارڈ کھیل رہا ہوں؟ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ وزیر اپنا لفظ واپس لو، اور اگر وہ واپس لینے کو تیار نہیں ہے تو استعفیٰ دو۔ اس قسم کا بیان بازی ہم کسی بھی صورتحال میں برداشت نہیں کریں گے۔ اس قسم کی بیان سازی سے پاکستان کی وفاق کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اس قسم کے بیان بازی سے آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس قسم کا بیان دینا جب ہم نیشنل یونٹی کی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں اور آپ اس ہاتھ پہ منہ پہ تماشا لگا رہے ہو، یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ کیا مطلب کہ آپ سندھ میں اپنا سیاسی لوہا منائیں گے؟ یہ وقت ہے سیاسی لوہا منانے کے لیے، یہ وقت ہے کیمپین کرنے کے لیے۔ ہم تو نہیں سوچ رہے ہیں کہ میں پنجاب میں کیسے اس وقت اپنا سیاسی لوہا مناؤں، ہم نہیں سوچ رہے ہیں اس وقت کہ ہم الیکشنز کیسے جیتیں گے، ہم سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا زندگی کو کیسے بچائے، پاکستان کے عوام کا صحت کو کیسے بچائے، پاکستان کے غریب عوام، نوکری پیشہ طبقہ، سفید پوش کے کمر تونے سے کیسے ہم تحفظ دلوا دیں۔ اور یہ شخص سیاسی لوہا بنانے کی بات کر رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اپنا سیاسی لوہا کیسے بنایا۔ اب ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم وہ سارے باتیں قوم کے سامنے لے کر آئے کہ اس جماعت کا سیاسی لوہا پنجاب میں کیسے بنا، آپ کا سیاسی لوہا کیسے بنا۔ یہ ڈبیٹس جو ہے اس وقت نہیں کھیلنا چاہیے ہمیں۔ مجھے تو پتا ہے کہ کس نے اس وزیر صاحب کو، جب وہ ہمارا وزیر صاحب تھا، کس نے اپروچ کیا، کس نے وزیر اعظم بننے کا خواب دکھایا، اس وعدہ پہ کس وزیر صاحب نے میرے جماعت چھوڑا، اور اب بھی وہی وزیر اپنی جماعت میں وہی کھیل کھیل رہا ہے۔ ابھی بھی اپنا سیاسی لوہا، عمران خان کا نہیں، پی ٹی آئی کا نہیں، وزیر صاحب خود اپنا سیاسی لوہا منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے نمائندے کو اس وقت اس پینڈیمک کو سیریسلی لینا چاہیے۔ پاکستان کے عوام کی زندگی خطرہ میں ہے، ہمارا فرنٹ لائن ورکرز شہید ہو رہے ہیں، 11 ہیلتھ ورکرز اب تک شہید ہو چکے ہیں، 600 سے زیادہ پاکستانی اس وقت تک اس کرونا وائرس کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں۔ ہم نے ذمہ دار طریقے سے، غیر سیاسی طریقے سے، جس کنسنسس کے ساتھ اپنا عوام کا زندگی بچانا ہے، وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہیں ہو پا رہا ہے۔ میرا کوشش آپ کے سامنے ہے۔ میں نے پہلے دن سے کیا بیانات دی ہے، میں نے کل بھی نیشنل اسمبلی میں جب مجھے پہلے موقع ملا نیشنل فورم پہ یہ بات لے کر آنا، میں نے کیا بات کیا اور اس کا جواب میں کیا کیا بیانات آ رہے ہیں۔ سر چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ کل جس طریقے سے آپ نے پوری اپوزیشن کی اور پوری قوم کی بات سامنے رکھی، اس کے بعد کچھ جواب بھی آیا، حالانکہ وہ جو طے ہوا تھا بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں اس کے برعکس ایک وفاقی وزیر کو انہوں نے موقع دے دیا، اور ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید اپوزیشن کی اس ایشو کے اوپر بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ ایسی صورتحال میں پارلیمنٹ کے یہ دونوں اجلاس جو ہیں ان کی کیا افادیت ہوگی؟ دوسرا سر،
वज़ीर-ए-आज़म ने एक और चीज़ भी कही है कुछ अर्सा पहले कि जो आपने लॉकडाउन किया है ये अशरफिया ने किया है, और इशारा वो शायद आपकी तरफ है या किसी और की तरफ है, हमें नहीं पता कि अशरफिया कौन है इस मुल्क में, इसके बारे में थोड़ा सा वज़ाहत फरमाइएगा। जहाँ तक नेशनल असम्बली का किरदार है, अब वहाँ तो असूलन जिस तरीके से कंडक्ट किया जाता है वो ये है कि अब हुकूमत की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, फिर हर अपोजिशन का जमात से अपना मौक़िफ़ आता है और हुकूमत शायद वाइंड अप हो खत्म करती है। बजट में ऐसा नहीं होता है, बजट में तो हर बात का जवाब आता है। हुकूमत हर सेशन इस तरीके से चलाना चाहता है। हमारा ख्याल है कि इससे ज़्यादा पार्टिज़नशिप बढ़ता है और इससे जो माहौल है असम्बली में वो ख़राब हो जाता है। और अगर वफाकी हुकूमत अपना बयान करता, सारी सियासी अपोजिशन के बयान सुनते और फिर उसका जवाब देते, उनके लिए बेहतर होता। मगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, कंसेंसस में इंटरेस्टेड नहीं है, टेम्परेचर्स में कम करने के इंटरेस्टेड नहीं है, पार्टिज़नशिप को कम करने के इंटरेस्टेड नहीं है, इस मुल्क के अवाम का ज़िंदगी, इस मुल्क के अवाम का सेहत को बचाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इंटरेस्टेड है वो इस बात पर है कि मैं अपना IMF लोन्स जो है वो कैसे मैं वापस दूँगा एक दिन, तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म का प्रायोरिटीज़ गलत है। अशराफिया इस वक्त लॉकडाउन का मुतालबा नहीं कर रहे हैं, अशराफिया लॉकडाउन उठाने का मुतालबा कर रहे हैं। अशराफिया का मुतालबा ये तो पहला दिन का था कि लॉकडाउन उठाए, हमारा जो इंडस्ट्रीज़ है, हमारा जो बड़े बड़े बिजनेसेस है उनको नुकसान पहुंचा रहा है। और खान साहब ने गरीब को इस्तेमाल करके, गरीब का नाम को इस्तेमाल करके, मजदूर का नाम को इस्तेमाल करके अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाया है। खान साहब ने कहा कि वो तो लॉकडाउन का इसलिए तो नुकसान तो हमारा गरीब मजदूर का होगा, नुकसान तो हमारा नौकरी पेशा का होगा। लेकिन आप देख ले अब लॉकडाउन तो किस तरीके से चले, जब से चला उस दिन से लेके आज तक खान साहब ने कितने कारोबारी तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग से मिले, खान साहब ने कितने अरबपति खरबपति से मिले, खान साहब ने कितने इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले, और साथ साथ आप मुझे बताएं खान साहब ने कितने मजदूरों से, कितने ट्रेड यूनियन से मिले। और फिर आप खुद फैसला करें कि क्या खान साहब गरीब मजदूर के मुतालबा पे काम कर रहा था या खान साहब अशराफिया के मुतालबा पे, खान साहब इस मुल्क के अमीरों के मुतालबा थे, खान साहब इस मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट के मुतालबा पे चल रहा था। हम समझते हैं कि अगर खान साहब गरीब की ख्याल रखता, मजदूर का सोचता, तो एक तो लॉकडाउन के दौरान उस तबका को सपोर्ट मिलता। हमें अपना गरीब तबका को, नॉट ओनली गरीब तबका को, नॉट ओनली बिलो द पॉवर्टी लाइन तबका को, नॉट ओनली बेनजीर इनकम सपोर्ट, लेकिन आपका नौकरी पेशा तबका को भी, आपका सफ़ेद पेश तबका को भी सपोर्ट पहुँचाना पड़ेगा, कैश ट्रांसफ़र होना पड़ेगा। खान साहब ने सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेसिपिएंट्स को दिलवाया, किसी और को कोई रिलीफ नहीं मिला। अगर मिला तो अनील मुसरत को मिला, अगर मिला तो कंस्ट्रक्शन पैकेज के तरीके में खान साहब के ATM मशीन्स को रिलीफ मिला, लेकिन इस मुल्क के गरीब आवाम को इस वक्त तक रिलीफ नहीं मिला। मैंने कल भी नेशनल असम्बली में मुतालबा किया था कि जो सिंध हुकूमत का कोरोना रिलीफ पैकेज है, जिसके तहत हम सिंध के अवाम के रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाना चाह रहे थे लॉकडाउन के दौरान, जिसके तहत हम सिंध के अवाम के जो तनख्वाह है उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहते थे पैंडेमिक के दौरान, जिस कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस के तहत हम पाकिस्तान के गरीब अवाम का रेंट माफ़ करवाना चाह रहे थे, जिस ऑर्डिनेंस के तहत हम पाकिस्तान के अवाम की स्कूल फीस कम करना चाह रहे थे, जिस ऑर्डिनेंस के तहत हम यूटिलिटीज़, पानी का दूसरा जो यूटिलिटीज़ है उनको कम करने की कोशिश कर रहे थे, वफाकी हुकूमत ने हमारा एफएस को सैबोटेज किया। जब हमने ये नोटिफिकेशन के थ्रू किया, उन्होंने हमारा नोटिफिकेशन को चैलेंज किया। जब हमने उनको ऑर्डिनेंस भेजा, उन्होंने हमें अपना ऑर्डिनेंस वापस भेजा। मतलब सिंध के अवाम को रिलीफ से महरूम रखा गया, एक या दूसरा बहाने पे डिले करवाया गया। तो अगर उनको ये रिलीफ नहीं मिला है अब तक, वफाकी हुकूमत का जिम्मेदारी है। कल भी हमने मुतालबा किया था कि वो हमारा ऑर्डिनेंस पे साइन करे, आज हम फिर या कल हम फिर वापस भेज रहे अपना ऑर्डिनेंस। वो एतराज़ात कर रहे हैं यूटिलिटीज़ पे। हम समझते हैं कि सूबाई हुकूमत के पास ये इख्तियार है, लेकिन इस वक्त हम डिबेट में जाएंगे, हम फिर से भेजेंगे। लेकिन आपने डिले किया है, आपने डिले किया है किसी न किसी
ایکسکیوز کے وجہ سے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً ریلیف دو سندھ کے عوام کو، ہمارا آرڈیننس کے تھرو ریلیف دو، باقی صوبوں میں بھی یہی آرڈیننس کا کاپی پیسٹ کر کے آپ باقی ملک کے عوام کو بھی اس قسم کا ریلیف فوراً پہنچائیں۔ جی آپ بتا رہے ہیں اب وہ خوراک والے کہتے ہیں کہ ہر ہفتے ہماری صوبوں کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ ہمیں کوئی نہیں بتایا جاتا کہ فلاں فلاں جگہ پہ آپ نے سپرے کرنا ہے، سیکٹر میں سپرے پڑا ہوا ہے، باقی چیزیں نہیں کریں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ ہی بولتے ہیں، تو اور جھوٹ کے اگر مانیں گے تو یہ آپ کے اوپر ہے۔ یہ میں نے جیسے اپنا پریس کانفرنس میں کہا کہ ہاں وعدہ کیا تھا 6 جہاز کے، 1 جہاز پہنچا ہے، وہ سکھر میں کھڑا ہے، اب تک کوئی پائلٹ نہیں ہے۔ چلے ہم برے ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ ہم سے تو پہلے بات ہو رہا تھا، ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، جبکہ میں خود پریس کانفرنسز کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو اس ایشو کو کافی دیر سے اٹھا رہے ہیں۔ اب ہم برے ہیں کیا؟ آپ کہہ رہے ہو کہ بلوچستان میں بھی ہے، پنجاب میں بھی سپریڈ ہوا دوسرا، تو وہ بھی برے حکومتیں ہیں، انہوں نے بھی وفاق کو نہیں کہا، یا ایک بار پھر وفاق اپنا ہی کام میں ناکام رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے سال یہ نہیں ہوا تھا، تب اگر وہ ایکسکیوز کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں، نئے آئے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہمارا ذمہ داری ہے، ہم نے ان کو تب بتایا تھا یہ آپ کا ذمہ داری ہے، آئین کے مطابق آپ کا ذمہ داری ہے، ٹائم بھی تھا، آپ پلینز بھی بندوبست کرتے، پائلٹس کا بھی بندوبست کرتے، سب کچھ بندوبست کرتے، پہلے دن پہ ان سب کو اڑا دیتے، لیکن ہمیں مطالبات کرنے پڑے۔ مجھے پریس کانفرنسز، میں نے سندھ میں بھی پریس کانفرنس کیا ہے اس پہ، اب آپ کے سامنے میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، اس کے درمیان میرا صوبہ کا وزیر اعلیٰ، میرا صوبہ کا ایگریکلچر منسٹر، ہمارا بیانات ریکارڈ پہ ہیں، ان کا بہانے بھی ریکارڈ پہ ہے۔ انہوں نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہم کورونا کا مقابلہ کرنے میں سست روی کا شکار اس لیے تھے کہ ہمارا NDMA جو ہے وہ لوکس کا تیاری کر رہے تھے۔ ارے اگر NDMA لوکس کا تیاری کر رہا تھا تو پھر جہاز کہاں ہے؟ آپ نے ایریل سپرے کیوں نہیں کروایا؟ یہ تو حقائق ہے، آپ کے سامنے ہے، اور ان کا منفی پروپیگنڈا پہ ہم نہیں چل سکتے، اب حقائق اپنے لیے بات کرتے ہیں۔ وہ بھی نہیں آ رہے اجلاس میں، اور جو حکومت کی اور اپوزیشن کی سنجیدگی ہے وہ بھی سامنے ہے۔ صورتحال میں کیا یہ اجلاس، چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہے یا سینٹ کا اجلاس ہے، کیا یہ اجلاس افیکٹو ہو سکتا ہے؟ اپوزیشن نے تو یہ مطالبہ کیا تھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور پالیسی بنائی جائے، کیا اس صورتحال میں کوئی متفقہ پالیسی اسمبلی مرتب ہو سکتی ہے؟ نیشنل اسمبلی کا سیشن جو ہے اس کو تو چلنا ہے، اس ملک کا ایک ادارہ ہے، اس ادارہ کے بغیر ملک نہیں چلتا۔ اگر ایگزیکٹو کام کر رہا ہے، اگر جوڈیشری کام کر رہا ہے، تو پارلیمنٹ نے ایگزیکٹو کو اکاؤنٹیبل رکھنا ہے، حکومت کو اکاؤنٹیبل ہم نے کرنا ہے۔ اگر آپ ہمارے ادارہ کو ہی بند کر دیں گے اس اہم موقع پہ، جب اس ملک کے عوام کی زندگی کا قسمت کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، جب اس ملک کے عوام کے صحت کی قسمت کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، جب اس ملک کے عوام کی معیشت کی قسمت کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، اگر نیشنل اسمبلی سیشن نہیں چلے گا تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ نیشنل اسمبلی کا نمبرز آپ کے سامنے ہیں، نیشنل اسمبلی کا اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا حکومت ہمارا تجویز سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شروع دن سے حکومت میرے تجویز چھوڑے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا تجویز اس لیے نہیں لینے کو تیار ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہم سے پہلے اس پر بات کی۔ میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے اپنا کورونا کا وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ آپ نیشنل اسمبلی سیشن کا آپٹیمم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن نیشنل اسمبلی سیشن میں حکومت کے وزیر کے سامنے، حکومت کے نمائندے کے سامنے اور ملک کے عوام کے سامنے اپنا موقف پیش کر سکتا ہوں، ان کے جو جھوٹ ہے وہ بے نقاب کر سکتا ہوں، اور یہ بھی ضروری ہے اس موقع پہ۔ یہ بتائیں کہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبے کو اختیارات مل گئے،
क्या सूबे के पास इतने वसाइल नहीं कि वो टिड्डी बिल का मुकाबला कर सके खुसूसन से? दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या जो ऑर्डिनेंस जो वापस आया है अभी आप दोबारा उसको वापस करने का कह रहे हैं, क्या उसमें हुकूमत या वफाक की तरफ से किए गए तहफ़्फ़ुज़ात किया गया? जहाँ तक टिड्डी की बात है, सारे सूबाई हुकूमत, एक तो जो हमारा जिम्मेदारी होता है हम उनके लिए हमारे लिए वो फाइनेंसेस नहीं दी जाती है। जो NFC अवार्ड दी गई है वो प्री 18th अमेंडमेंट NFC अवार्ड है। पोस्ट 18th अमेंडमेंट एक NFC अवार्ड नहीं दिया गया है, जिसका मतलब है कि जो इस वक्त की जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो सेहत का हो, चाहे वो तालीम का हो, चाहे आपका लॉ एंड ऑर्डर का हो, या जो भी जिम्मेदारी है, उसके लिए पूरा पैसा नहीं दिया गया। पिछले साल का जो टिड्डी का इशू था, जो लोकस का इशू था, सूबाई हुकूमत ने 100% अपने ही वसाइल से मुकाबला किया, लेकिन सूबाई हुकूमतों में हमारा पास एक फॉरेन ऑफिस नहीं है, हमारे पास ये वसाइल नहीं है कि हम प्लेन्स का बंदोबस्त कर सके और मुल्क भर में ये कोऑर्डिनेशन मुहिम चला सके। और आइन के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली वफाकी हुकूमत का ये डिपार्टमेंट है। अगर वो नहीं चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी उठाए, चले मजीद डेवोल्यूशन कर ले और काम सूबे के को सौंपे, लेकिन जब आप और काम सौंपते तो उनके साथ आपको वो वसाइल भी देना पड़ेगा। सर ये बताइएगा, एक बड़ी अहम चीज रहेगी चेयरमैन साहब, ये चेयरमैन साहब एक बड़ी अहम चीज रहेगी। ये कह रहे हैं कि बिल के हवाले से एक दावा उठाया, लेकिन बात ये कहता है कि यकसा पॉलिसी लाने में, एक पॉलिसी मुल्क लाने में 18वीं तरमीम रुकावट है, और आज सेनेट में उन्होंने 18वीं तरमीम पे नजरसानी की बात की है। तो क्या पीपल्स पार्टी इस 18वीं तरमीम पे हुकूमत के साथ नजरसानी कर सकती है? सप्लीमेंट्रीज के साथ ही देखो 18वीं, अच्छा भाई, जिस तरह आपके नाना मोहतरम ने 1973 का आईन एक तोहफा दिया था पाकिस्तान को, उसमें उन्होंने भी साथ अमेंडमेंट की थी। तो अगर 18 अमेंडमेंट के थ्रू आपको NFC अवार्ड में शेयर नहीं मिल रहा, तो क्या 18 अमेंडमेंट के बाद ओके, एक बहुत सा प्रोपेगेंडा और मिसकंसेप्शंस होते हैं इस आइन के मुताबिक। जो इस वक्त हमने हो रहे हैं वो आइन की वजह से नहीं, आइन का कोई मसला नहीं, वो उनका नाअहली, उनका नाकामी छुपाने के लिए कभी आइन का बहाना लेते हैं, कभी किसी और चीज़ का बहाना ले देते हैं, लेकिन कब ये बात मानने को तैयार नहीं है कि वो खुद काम ही नहीं कर रहे हैं। छोड़े जो वो कहते हैं उनका जिम्मेदारी नहीं, जो आइन के तहत उनका जिम्मेदारी है वो काम भी नहीं करने को तैयार है। जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं इस वक्त आपके सामने दिखा रहा हूँ कि हमारे जो फसल है उनको नुकसान हो सकता है, आइन के तहत ये काम वफाकी हुकूमत का है, उनको ये करना चाहिए। कोई रुकावट नहीं है 18वीं तरमीम का उनका अपना काम करने के लिए, सिर्फ उनका नाअहली, उनका नाकामी, उनका रुकावट है। जहाँ तक 18वीं तरमीम की बात है, 18वीं तरमीम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में हमने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन यूनानिमसली पास करवाया, कंसेंसस के पास करवाया, और मुल्क की तारीख में पहली बार जो मुल्क के बनने से लेके उस दिन तक हम एक किस्म का सरजमीन बेआइन था, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उस वक्त के जो भी बड़े सीनियर सियासतदान थे, सियासी जमात में कंसेंसस के साथ ये आइन बना। इस आइन पे हमले होते रहे, ज़िया की आमरीत हुआ, ज़िया की आमरीत में हमारा आइन का सत्यानाश कर दिया था, ज़िया ने अपना ही नाम हमारा आइन के अंदर डाला था, ज़िया अल हक का नाम हमारा आइन पे था, हर वज़ीर आज़म उस आइन पे ओथ ले रहा था, बहुत से लुकूने थे हमारा आइन में जो पाकिस्तान को एक आमरीत बनाया था, मुशर्रफ के तरमीम के थ्रू और ज़िया आमिर के तरमीम के थ्रू। ये सारे गैर जमहूरी, गैर आइनी, इल्लीगल तरमीम थे। हमारा आइन को एक आमिर के काला कानून को हटाने के लिए, आमिर का असर निकालने के लिए हमने मुल्क की तारीख में पहली बार 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पहली बार जब 18वीं तरमीम पास किया, तो हमने वो सारे जो हमले थे,
جس نے اس ملک کو آمریت بنا دیا, جس نے اس ملک کے عوام کی قسمت ایک صدر کے ہاتھ میں رکھ دیا, وہ ہم نے واپس لے کر آئے. ہم نے 18ویں ترمیم میں صرف صوبے کے نہیں, اس وزیر اعظم کو پاورفل بنا دیا. جب صدر زرداری نے اپنا اوتھ لیا تو صدر زرداری اس ملک کا ہسٹری میں سب سے طاقتور سویلین پریزیڈنٹ تھا, اور جب صدر زرداری نے اپنا آفس چھوڑا تو ہمارا وزیر اعظم اس ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور وزیر اعظم تھا. ہم نے وزیر اعظم کا عہدہ کو طاقتور بنا دیا, ہم نے پارلیمان کو بھی طاقتور بنا دیا, اور ہاں ساتھ ساتھ ہم نے اپنے صوبوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہا تھا, جو 1973 کے آئین میں وعدہ تھا کہ 10 سال بعد یہ جو کام ہے یہ صوبے کے سونپے جائیں گے, اور 1973 سے لے کے 2010 تک وہ وعدہ پورا نہیں ہوا, جس کی وجہ سے نیشنلسٹ موومنٹس بلوچستان میں, سندھ میں, پختونخوا میں بہت سپیس لے رہے تھے. آپ نے اپنے آئین کو 1973 کے آئین کو ریسٹور کر دیا, آپ نے اپنے آئین کو جمہوری آئین بنا دیا, اور آپ نے اپنے صوبوں کے حقوق کا تحفظ کر دیا. NFC award اور 18ویں ترمیم میں کوئی NFC award is a separate thing. NFC award تو بورڈ نہیں دے رہے ہیں ہمیں, اس پہ بھی بات ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک آئین کی بات ہے ان سے پوچھیں کہ اعتراض کیا ہے. اعتراض یہ ہے کہ یہ جمہوری آئین ہے, اعتراض یہ ہے کہ یہ طاقت کا سر چشمہ عوام اس کی بنیاد ہے. یہ تکلیف ہے. یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم ایک آمریت ہو, یہ چاہتے ہیں کہ ملتان کے عوام, سکھر کے عوام, کوئٹہ کے عوام, پشاور کے عوام اس ملک کے فیصلے نہ کرے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک انڈیویجول میں یہ طاقت ہو کہ آپ کا قسمت کا فیصلہ کریں. ہم یہ برداشت نہیں کریں گے, اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ ہم اس قسم کے ڈبیٹس چھیڑیں. یہ دکھاتی ہے کہ حکومت کی غیر سنجیدگی ہے. وہ ہر ڈبیٹ چھیڑنے کو تیار ہیں. ہر کنٹروورشل ڈبیٹ, جو پاکستان کے سب سے کنٹروورشل ڈبیٹس ہیں نا, اس حکومت نے جان بوجھ کے چھیڑنے کی کوشش کیا ہے جب سے کرونا وائرس کی پینڈیمک شروع ہوا. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان کا بیٹ میں ان باتوں میں نہ پڑے, اور ہم کورونا پہ فوکس کریں, اپنے عوام کے زندگی اور صحت کو تحفظ پہنچانے کی کوشش کریں. چیئرمین صاحب, آدھار چینی دوران کی جو رپورٹ سامنے آئی اس میں جہانگیر ترین, خسرو بختیار اور ICTs میں رضا داؤد کا بھی نام آیا. تو 25 اپریل کے بعد وزیر اعظم صاحب نے 2 ہفتوں کا ٹائم دیا فرانسس ٹیسٹ کے لیے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ذمہ داران کو سزائیں ملتے ہوئے آپ لوکل ایشو پہ آپ وفاق کی طرف گزشتہ آپ کے مطابق 1 سال سے دیکھتے رہے ہیں, تو مزید کتنا ٹائم آپ وفاق کی طرف دیکھیں گے, اور آپ کے پاس اور کیا راستہ ہے؟ جہاں تک یہ شوگر کا تماشا ہے وہ تماشا ہی ہے, اور PTI تو کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی. وہ ہمیشہ اپنے سیاسی مقصد کے لیے اس ہتھیار کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے. تو میں اس لائٹ سے اس شوگر کمیشن کو, یہ سارا ڈرامہ کو دیکھتا ہوں کہ یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے جو ریبل ممبرز ہے اور جو اپنے الائز ہے ان کو ذرا کھینچ کے رکھنا چاہتے ہیں. شاید وہ کوئی طریقہ بھی نکالنا چاہتے ہیں کہ اپنے مخالفین پہ بھی 10 سال پہلے کے حکمران پہ بھی الزام لگا دے, لیکن کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ انصاف ہو. اور اس بات کا جواب نہیں ہے کہ جب وزیر اعظم کہتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہوتا اس کا علم کے بغیر, تو یہ کام کیسے ہوا اس کے علم کے بغیر؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے, یا ہمارا وزیر اعظم بے وقوف ہے یا وہ کرپٹ ہے؟ فیصلہ آپ کرے. کوز جن ادارے نے یہ فیصلے کیے وہ تو وزیر اعظم ہیڈ کرتے ہیں, جو کابینہ نے یہ فیصلے کیے وہ وزیر اعظم ہیڈ کرتا ہے. تو کیا وزیر اعظم نے نہیں پڑھا؟ کیا وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ تو کھلے عام چوری ہے کہ اگر ایکسپورٹس کو آپ سبسڈائز اس طریقے سے کر رہے ہو؟ سبسڈیز تو ہوتے رہتے تھے, لیکن جب ایکسپورٹس کے لیے کر رہے, کیا وزیر اعظم کو یہ پتہ نہیں تھا؟ تو یا اس کو پتہ نہیں تھا یا اس کو پتہ تھا اور وہ کرپٹ تھا اور اپنے دوستوں کو, اپنے ATM مشینز کو فائدہ پہنچا رہا تھا, یا ایڈیٹ ہے, اسٹوپڈ ہے.
ان پر میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کس لیے، لیکن اس کو نہیں پتا ان میں سے کوئی ایشو ہوگا، اور یہ بالکل تماشا ہے، آپ دیکھ لیں یہ تماشا ہی ہوگا، اور یہ اپنے الائز کو کھینچنے کے لیے، اپنا ریبل ممبرز کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے، سیاسی انتقام، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور ہم ان کے ان ایشوز کو، ان ڈرامے کو عوام کے سامنے بے نقاب ضرور کریں گے۔ اس کا پہلا تو پروف تو یہ ہے کہ 25 تک رپورٹ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے خان خوش نہیں تھا اس رپورٹ کا، اس لیے اس رپورٹ میں یا یہ تھا کہ ہمارا وزیر اعظم بدو ہے یا ہمارے وزیر اعظم کرپٹ ہے، تو اس نے وہ چھپانا تھا، اس نے وہ الزام کسی اور پہ ڈالنا تھا، تو اس لیے وہ ڈیلے ہو گیا۔ اب پتہ نہیں کیا رپورٹ کا اب سلسلہ کیا ہوگا۔ جہاں تک لوکس کا ایشو ہے، صوبائی حکومت اپنے پورے وسائل کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو ایک گلوبل وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے وفاقی حکومت کہہ رہے ہیں کہ آپ اکیلے خود لڑ، اس کے اوپر جو ان کے اپنی ذمہ داریاں ہیں، وفاقی حکومت کا ذمہ داریاں ہیں، وہ ان پہ پورا اترنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہم اس پہ نہ صرف کنڈیم کرتے ہیں لیکن ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا رویہ درست کریں گے۔ یہ ان کا صاحب یہ بتائیں کہ اس حکومت میں کافی مرتبہ 18ویں ترمیم کو تبدیل کرنے، اس کو چھیڑنے کی باتیں جاری رہی۔ آپ نے بھی اسی حکومت کے دوران صحافیوں سے گفتگو میں کئی بار کہا کہ اگر 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو پیپلز پارٹی خاموش نہیں بیٹھے گی، مگر ابھی ایک مرتبہ پھر 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ صرف اور صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک محدود ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اپوزیشن جواب دے، عملی اقدام 18ویں ترمیم اور دیگر مسائل پر کب اٹھائیں؟ ایک تو 18ویں ترمیم پہ جو حملے ہو رہے تھے، میں تو آپ کو الیکشنز کے بعد نہیں، الیکشن سے پہلے وارن کر رہا تھا کہ ایک سلیکٹڈ حکومت بٹھا کے ہمیں ہمارا 18ویں ترمیم کو، ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو، کافی دوسری چیزوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ ہم نے الیکشن کے بعد کہا کہ ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ 18ویں ترمیم کو چھیڑے جائے۔ اس وقت بھی ہمارا بات نہیں مانا گیا، اس وقت بھی کہا گیا کہ حکومت کے پاس تو اسٹرینتھ بھی نہیں ہے، حکومت کے پاس تو یہ کرے گا نہیں، لیکن تب بھی ہم آپ کے سامنے حقیقت لے کر آتے تھے۔ اب بھی جب ہم ملک کے عوام کا توجہ، ان کا جان اور صحت بچانے میں ان کا فوکس رکھنا چاہتے ہیں، یہ پھر سے یہ ڈبیٹ چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے جہاں ضرورت پڑا جواب بھی دیا، چاہے وہ پارلیمان میں ہو یا وہ دوسری جگہ میں ہو۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ صرف بیانات ہے، یہ صرف بیان بازی ہے۔ یہ جو 2-3 ووٹوں کے بنا ہوا جو حکومت ہے، یہ 18ویں ترمیم کو انشاءاللہ تعالی نہیں چھیڑ سکیں گے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک پینڈیمک کا وہ ایکسکیوز بنا سکتے ہیں اور اس پینڈیمک سے فائدہ اٹھا کے 18ویں ترمیم کو چھیڑنا چاہیں گے، تو پھر وہ ان کا بھول ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہر فورم پہ اور ہر آپشن اختیار کرنے کو تیار ہے 18ویں ترمیم کا دفاع کرنے کے لیے۔ ہم اس وقت اپنے کارکن کو، اپنے عوام کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، ہم ان کو باہر سڑکوں پہ نہیں لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کا آئینی، انسانی، معاشی حقوق پہ حملہ ہوگا، جس سے ان کے زندگی پہ، ان کے مستقبل پہ اثر ہوگا، تو پھر ہمیں اس قسم کا سوچ پہ غور کرنا پڑے گا۔ لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت، ان کا نااہلی اور ناکامی ہم اس کورونا کا پینڈیمک میں مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں ڈال رہے ہیں کہ وہ 18ویں ترمیم کو چھیڑنا چاہتے ہیں۔ وہ نہ کر سکتے ہیں، نہ وہ ووٹس ہے، اور اگر وہ کوشش کریں گے آخری دم تک، پاکستان پیپلز پارٹی ان کو روکیں گے۔ آپ سب کو بہت مہربانی۔